الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
قانون نازل فرمایا اور فرمایا کہ طلاق 2 ہی مرتبہ ہے، جس کے بعد روکنا ہو یا چھوڑنا ہو. اس کے بعد اگر تیسری بار طلاق دی تو پھر تم اس سے نکاح نہیں کر سکو گے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکے گی. اسی بات کو قرآن کریم نے یہاں پر ارشاد فرمایا. تو ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. یہ طلاق 2 مرتبہ ہے، تو یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، جب 2 طلاق ہو جائے تو اس کو روکے رکھو، یا پھر نکوئی کے ساتھ چھوڑ دو. اگر رکھنا نہیں ہے تو چھوڑ دو، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، اس کی زندگی کو ظالمانہ نہ بناؤ، مظلومانہ بناؤ. اس کو بھی معاشرے میں آزادی کا اختیار دو تاکہ وہ تمہاری چنگل سے چھوٹ کر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لے. یہ قرآن نے حکم نازل کیا. اور پھر بیچ میں کچھ باتیں اور بیان فرمائی. فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتِيتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ لو، مگر یہ کہ دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ پائیں گے. اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ پائیں گے یعنی دونوں ساتھ میں رہ کر شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کر پائیں گے، کچھ نہ کچھ مسائل رہیں گے. تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. بس اگر تم خوف کرو کہ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ پائیں گے،
اسی طریقے سے شریعت مطہرہ نے بھی بعض الفاظ کو منتخب کیا ہے. آپ ہر وقت ان الفاظ کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ اپنے غصے کا جو ہے نتیجہ ان الفاظ کو نہیں بنا سکتے کہ مجھے غصہ آ گیا تو میں نے عورت کو یہ لفظ کہہ دیے. وہ کہتی تھی کہ تو کیا کر سکتا ہے تو تم نے بتا دیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. تو یہ شریعت کے الفاظ تھے, آپ کو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ معلوم ہے کہ بہت بہادر ہیں, آپ معلوم ہے کہ بہت طاقتور ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن شریعت مطہرہ کا کھلواڑ نہیں بنا سکتے. اگر شریعت کا کھلواڑ بناؤ گے تو پھر زندگی بھر آپ مایوسی کی زندگی گزارو گے, ناجائز تعلقات کی زندگی گزارو گے, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا جو انجام ہوگا وہ خود جان لو گے. تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے اور ہمیں ایک بہترین زندگی کی دعوت دے رہا ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ اس طریقے کے الفاظ ہم استعمال کیوں کریں. تو پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. بس اگر وہ طلاق دے دے اسے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ رجوع کرے. کب؟ جبکہ 2 طلاق دی ہو. اگر وہ یہ گمان کرتے ہوں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے, پھر فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, جن کو اللہ بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں, جو عقل رکھتے ہیں, جو فہم رکھتے ہیں, بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. نہ جو ہے جس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کے لیے نہیں ہے, یہ مومنین کے لیے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. آج ہمارا معاشرہ علم سے اتنا دور ہے, اتنا دور ہے کہ بس بچہ بالغ ہو گیا شادی کر ڈالو, اس کو معلوم ہی نہیں کہ نکاح کس کو کہتے ہیں, طلاق کس کو کہتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, شریعت مطہرہ میں نکاح عبادت ہے, اسے معلوم ہی نہیں ہے, بس یہی ہے کہ ہم ایک تعلقات قائم کریں گے. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں, ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں ان چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے. نکاح کس کو کہتے ہیں, نکاح سے پہلے اس کے مسائل سیکھے جائیں. طلاق کس کو کہتے ہیں, اس کے مسائل سیکھے جائیں. طلاق کب دی جا سکتی ہے, اس کے مسائل سیکھے جائیں. کن الفاظ کو بولنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے, ان الفاظ کو سیکھے جائیں. کبھی آپ نے سنا کہ علماء اہل علم طلاق دیتے ہوں؟ بہت کم سنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ الفاظ معلوم ہیں, غصہ ان کو بھی آتا ہے. معاملات کبھی کبھی ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں بگاڑ پیدا کریں, لیکن طلاق نہیں دے گا کیونکہ وہ الفاظ پڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو بھی اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ آپ کن الفاظ کو استعمال کریں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور کن کو استعمال کریں گے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اس لیے کوشش کریں کہ اس کا کورس بحمدہ تعالی دعوت اسلامی کی طرف سے بھی کرایا جاتا ہے, نکاح کا کورس, طلاق کا کورس, یہ آپ معلومات کریں اور یہ کورس کریں. بالخصوص نوجوان یہ کورس کریں تاکہ آپ اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزار سکے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کل ایک اور بیان ہوگا کہ یہ تو آپ نے سنا کہ طلاق کے ذریعے عورت حرام ہو جاتی ہے, لیکن طلاق کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے عورت حرام ہو سکتی ہے. ایسے الفاظ سے بھی بچنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا, وہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا